أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا کیا حال ہے؟ آج کی قسط بہت خاص ہے کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دو بہت پیارے افراد سیدنا علی ابن طالب اور سیدہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان شادی کے خاص موقع کی بات کریں گے۔ 2 ہجری کا سال جنگ بدر کی فتح کا سال تھا اور اس کے 2 مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابو طالب کے بیٹے تھے ان کے ساتھ ہوا۔ ان دونوں بچوں کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 610 ہجری میں مکہ المکرمہ میں ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ وہ رسول اللہ اور سیدہ خدیجہ کی بہت ہی پیاری اور لاڈلی بیٹی تھیں۔ سیدہ خدیجہ نے ان کا نام فاطمہ رکھا جس کا مطلب ہے مکمل بالغ اور پوری مدت کا بچہ۔ ان کو الحبیبہ یا بنت الحبیب بھی کہا جاتا جس کا مطلب ہے کہ بہت پیاری اور بہت پیارے کی بیٹی۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھیں، شرافت میں بھی اور عبادت میں بھی۔ انہوں نے اپنے والد کا بہت ساتھ دیا۔ 3 سال شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کے بہت مشکل تھے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنا بچپن کے 3 سال اسی گھاٹی میں اپنے والدین کے ساتھ گزارا۔ سیدہ فاطمہ بہت چھوٹی تھیں جب ان کی والدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی ذمہ داری بہت احسن طریقے سے نبھائی۔ جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو مکہ کے دشمنوں کی طرف سے بہت زیادہ ظلم کیا گیا رسول اللہ پر، اور اس کے بعد بہت مارا پیٹا بھی گیا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں گھر تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے والد کو دیکھا تو بھاگ کر ان کو تھاما اور ان کے وہ زخم صاف کرتی جاتی۔ بہت بہادر تھیں، اپنے فادر کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ انہوں نے ان کے زخموں کو صاف کیا حالانکہ وہ اس وقت صرف 10 سال کی تھیں، اور سب کو پتہ تھا کہ سیدہ فاطمہ کو اپنے والد سے کتنی زیادہ محبت ہے۔ سیدہ فاطمہ کی بہادری اور وفاداری سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کسی کو بھی بہادر بننے کے لیے کوئی خاص سرکمسٹانسز کی یا حالات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو صرف وفاداری اور احترام اور رسپیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اپنے والد کے لیے بہت احترام تھا اور بہت پیار تھا، اسی لیے وہ اپنے والد کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ اسی لیے ان کو لقب دیا گیا ام ابیہا، یعنی کہ محبوب کی ماں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کے سخت رویے کو دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، اور دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نے جب حملہ کیا تو وہ اپنے والد کی دفاع کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خوبصورت الفاظ سے اپنی بیٹی سے خوش ہوتے کہ فاطمہ اپنی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت خوبصورت ایمان سے کامل ہو جائیں گی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ ہجرت فرمائی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی شفیق اور نرم طبیعت کی وجہ سے بہت مشہور تھیں۔ ان کا کردار اور شخصیت اپنے والد سے بہت ملتا جلتا تھا۔ انہیں مزید 2 القابات دیے گئے، الزہرا، فاطمہ الزہرا، یعنی کہ بہت قابل احترام، روشن چہرے کے حوالے سے، اور البتول، یعنی ان کا پاکیزہ کردار۔ سیدہ فاطمہ کو بہت سے القابات دیے گئے ان کے اچھے کردار کی وجہ سے۔ اب آتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی طرف، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے معزز فرد بھی تھے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے 600 ہجری میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ وہ ابو طالب ابن عبد المطلب اور فاطمہ بنت اسد کے بیٹے تھے، جو قبیلہ ہاشمی سے پہلی مسلمان خاتون تھیں۔ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی چچا تھے جنہوں نے غربت کے باوجود رسول اللہ کے یتیم ہونے پر انہیں اپنے گھر میں لے آئے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ماں کا کردار ادا کیا اور 6 سال سے لے کر 25 سال تک رسول اللہ کا خیال رکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے چچا ابو طالب شدید خشک سالی قحط کے بعد مالی طور پر بہت کمزور تھے اور اس کے لیے بہت ایفرٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے ابو طالب کے بچوں میں سے ایک کی ذمہ داری سنبھالنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنے دوسرے چچا سیدنا عباس کو بھی ایسا کرنے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے ابو طالب سے اس معاملے پر بات کی کہ ہم آپ کی اس طرح مدد کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اتفاق کیا۔ اس طرح سیدنا عباس نے سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے گھر لے آئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا کردار ادا کیا اور ان کا بہت خیال رکھا، اپنے بچوں کی طرح ان کی پرورش کی۔ 10 سال کی عمر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ خدیجہ کے بعد اسلام کو قبول کیا، اور حضرت علی جب بڑے ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چھوڑ دیا، لیکن مکہ سے مدینہ تک ان کے مستقل ساتھی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ کے دشمن مکہ میں بہت زیادہ تھے اور رسول اللہ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے فرمایا کہ آپ ان کی جگہ پر ان کے بستر پر لیٹ جائیں اور بعد میں مدینہ ہجرت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کو لے کر خفیہ طور پر مکہ سے نکلے اور بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب سازش کرنے والے اور قتل کا ارادہ کرنے والے لوگ خنجر لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں تو سیدنا علی کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے۔ انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا انتظار کرنے لگے، اور جب ان کو اجازت ملی تو انہوں نے مدینہ ہجرت کی، اور اس وقت ان کی عمر 22 یا 23 سال تھی۔ سیدنا علی کو بھی بہت سے اچھے القابات دیے گئے، کچھ ان کی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے اور کچھ ان کی زندگی کے مخصوص حالات کی وجہ سے۔ انہوں نے اسلامی تاریخ کی ہر بڑی جنگ میں حصہ لیا اور علم بردار بھی کہلائے۔ ان کی بہادری اور بے خوفی نے انہیں اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر جیسا لقب دیا۔ ہجرت کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آباد ہو گئے۔ غزوہ بدر کے 2 مہینے کے بعد یعنی 2 ہجری کے بعد 2 ہجری کا ذوالقعدہ کا مہینہ تھا جو کہ 11واں مہینہ بنتا ہے، اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح اپنے بچے کی طرح پالا ہے، آپ نے مجھے اپنے تحائف، اپنی سخاوت اور اپنی مہربانی سے بہت مغلوب کر دیا ہے۔ میں اپنی زندگی میں سب کچھ پانے کے بعد آپ کا مقروض ہوں، اب میں آپ سے ایک اور مہربانی چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ علی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت روشن تھا، آپ مسکرانے لگے اور آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی اس تجویز کے بارے میں رائے لی، جس کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا اور انہوں نے اپنے والد کو ہاں میں جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس شادی کے لیے کیا مال ہے تو آپ شادی کی تیاری کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو بس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کی ڈھال کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس کی قیمت تقریباً 400 درہم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جائیں اور شادی کی تیاری کریں۔ اس طرح سیدنا علی نے اپنی جنگوں میں کام آنے والی جو ڈھال تھی اس کو 400 درہم میں بیچا، اور سیدنا بلال کے ساتھ جا کر بازار سے کچھ عطر، کچھ خوشبو خریدی، اور سیدنا ام سلمہ سے کہا سیدہ فاطمہ کے لیے کچھ کپڑے خرید لیں، اور جب انہوں نے سیدہ فاطمہ کے لیے تحفے خرید لیے تو ان کو لے کر مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے گھر سے تھوڑا دور
جا کر آباد ہوئے۔ ان کا گھر بہت چھوٹا سا ایک کمرہ تھا اور اس میں ایک بستر، کھجور کے کچھ پتوں سے بھرا ہوا ایک تکیہ، ایک پلیٹ، ایک گلاس، چمڑے کے پانی کا تھیلا اور آٹا پیسنے کے لیے پیسنے والا پتھر تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا علی سے بہت پیار کرتی تھیں اور اتنی غربت میں بھی ان کے ساتھ رہنے کے لیے راضی تھیں۔ ان کی شادی ان کی 3 بہنوں کے برعکس مالی مشکلات کا شکار تھیں۔ ان کی بڑی بہنوں کی شادیاں امیر خاندان میں ہوئیں، لیکن سیدہ فاطمہ کی زندگی کافی مختلف تھی۔ اس کے باوجود انہیں اپنے والد کے قریب رہنے کا بہت بڑا اعزاز حاصل تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بہت خوبصورت شادی تھی۔ دونوں مل کر گھر کے کاموں کو چلاتے اور مل کر کام کرتے۔ سیدنا علی کنویں سے پانی نکال کر لاتے اور سیدہ فاطمہ آٹا پیستی، اپنے ہاتھوں سے کام کرتی، کھانا بناتی، اور اسی مشقت کی وجہ سے ان کی نازک انگلیوں کے درمیان کی جو کھال تھی وہ ادھر چکی تھی اور ان کے ہاتھ ہمیشہ دکھتے تھے، اور سیدنا علی کی بیک پر نشان تھے پانی اٹھا کر لانا دور سے۔ تو اسی طرح دونوں میاں بیوی بہت محنت سے اپنے گھر کو چلاتے۔ اکثر ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ آپ اپنے والد محترم کے پاس جائیے، ان کے پاس جنگی قیدیوں میں سے کوئی ایک خدمت گزار لے آئیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو کوئی خدمت گزار یا ہیلپر دینے کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ اذکار بتائے کہ جب وہ آپ اذکار پڑھیں گی، اور اس کو حکم دیا کہ آپ ہر نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے ان اذکار کو جب تلاوت کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد پہنچے گی اور آپ کو طاقت ملے گی۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے والد محترم سے یہ تحفہ قبول کیا اور پھر اسی وجہ سے یہ کلمات تسبیح فاطمہ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑائی ہو گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کے بجائے وہ گھر سے باہر چلے گئے اور مسجد کے قریب جا کر کسی مٹی کے اوپر لیٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر روزانہ آتے جاتے تھے، چکر لگاتے تھے، ان کا حال پوچھتے تھے۔ تو اسی طرح اس دن جب وہ تشریف لائے تو سیدنا علی کو گھر نہ پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ وہ باہر گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈھونڈنے کے لیے باہر گئے تو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی کے پاس ایک مٹی والی جگہ پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے انہیں پیار سے کہا، اے ابو تراب اٹھیے اور چلیں گھر۔ حضرت علی راضی ہو گئے، خوش ہو گئے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر چلے گئے۔ کتنی جلدی راضی ہو گئے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں بہت سے مشکل وقت بھی آئے، اور مشکل وقت کے ساتھ ساتھ خوبصورت لمحات بھی تھے۔ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کی ہنسنے کی آواز آتی، خوش ہوتے، اور ان کے بہت خوبصورت بچے بھی تھے۔ ان بچوں کی تربیت بہت اچھے ہنستے مسکراتے گھر میں ہوئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ جوڑی تھی بہت خوبصورت تھی۔ ان کا گھرانہ بہت ہی خوبصورت اور خوشگوار تھا، اور انہوں دونوں نے اسلام کی خدمت کی اور اسلام ہی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا۔ ان کی شادی تقریباً 8 سال قائم رہی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہلی ہوئی۔ سیدہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد وفات پا گئیں۔ یہ جوڑا اسلام میں بہت رسپیکٹ اور احترام سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے گھرانے، ان کے دوستوں، ان کے زندگی کے سٹائل کو جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار ضرور کیجیے گا اور اپنے سرکل میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين